سوال آپ سنیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے استغفار کیوں کرتے ہو؟ آپ لوگ اس کے لیے دعائے مغفرت کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا ہے، وہ چلا گیا ہے، اس کی نیکیوں کا اور اس کی گناہوں کی جو پوٹری ہے وہ بند ہو چکی ہے، آپ اس کے لیے کیوں استغفار کرتے ہیں؟ وہ تو چلا گیا، آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی انسان کے جانے کے بعد ہم جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ کوئی ہم اپنے سے نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ کے رسول اور دیگر صحابہ کا شیوا رہا ہے کہ جب بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اور دیگر مفسرین، اسلاف، ائمہ، یہ سارے ایک دوسرے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ بات ثابت ہے تو ہم کسی کے جانے کے بعد ایصال ثواب کیوں نہ کریں؟ یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے نعمت ہے، میری زندگی، میری حیات مبارکہ یہ آپ کے لیے نعمت ہے، اور میرا دنیا سے چلا جانا، ظاہری دنیا سے کوچ کر جانا، ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ بھی آپ کے لیے ایک نعمت ہے۔ جاگتے جی نعمت اس لیے ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے آپ کو دین عطا فرمایا۔ جاگتے جی اللہ نے میرے ذریعے آپ کو سب سے بیسٹ دین اور سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا، اور آپ کو قرآن سے نوازا، دنیا کی بے شمار نعمتیں میرے ذریعے عطا ہوئیں، آپ کو افضل مخلوق قرار دیا، اور میری وصال مبارکہ، میرا جو وصال ہے وہ اس لیے آپ کے لیے نعمت ہے کہ میرے ظاہری چلے جانے سے جو دین کے احکام تھے وہ رک گئے ہیں، اب مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کے اوپر اگر میں رہتا تو آپ کے اوپر بوجھ آنا تھا اضافی، تو جو تم برداشت نہ کر پاتے، تو میری زندگی بھی تمہارے لیے نعمت ہے اور میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زندہ رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو جو تم اعمال کرتے ہو یہ اعمال میرے پاس پیش کیے جائیں گے، تو جس جس امتی کے اعمال اچھے ہوں گے میں اس امتی کا شکر گزار ہوں گا اور اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ مولا تیری توفیق سے اس بندے نے نیک عمل کیا، اور جو برے عمل کریں گے حضور فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے استغفار کروں گا۔ اب یہ حضور کا پیار ہے کہ دنیا میں رہے تو پھر بھی ہمارے لیے کہتے ہیں کہ ربی حبلی امتی، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر میرے امتی گناہ کرے گا تو میں قبر سے اس کے لیے استغفار کروں گا۔ یہ حضور کی اپنی امت سے شفقت ہے۔ اور دوسرا اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے استغفار کرنا حضور کی سیرت مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور تو قبر میں جانے کے بعد بھی امتی کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو ہم زندہ جیتے جاگتے مرنے والے کے لیے صالح ثواب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس کے لیے استغفار کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کیوں نہیں کر سکتے؟ جب حضور اپنے امتی کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، حضور اپنے امتی کے لیے جو گناہوں کی معافی ہے اس کی طرف سے مانگ سکتے ہیں، اس کی طرف سے استغفار کرتے ہیں رب سے، جب حضور کر سکتے ہیں تو ہم جیتے جاگتے ہوئے مردے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ حضور کا استغفار کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ دنیا سے کسی کے جانے کے بعد بھی اس کے لیے استغفار کی جا سکتی، بولو، ہے۔ تو اس قول کے تحت